بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1864 ہے اور آج سورۃ الشورى کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 15 اور 16۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَلِذَلِكَ پھر اسی طرح، فَادْعُوا پس آپ بلائیں، وَاسْتَقِمْ اور ثابت قدم رہیں، کما جیسے، اُمرتا آپ کو حکم دیا گیا، وَلَا تَتَّبِعْ اور آپ اتباع نہ کریں، أَهْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات کا، وَقُلْ آپ کہہ دیجئے، آمنت میں ایمان لایا، بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ اللہ نے نازل کی، من کتاب سے، وہ امرت اور میں حکم دیا گیا ہوں، لِأَعْدِلَ کہ میں انصاف کروں، بینکم تمہارے درمیان، اللہ ربنا اللہ ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، لا حجت بیننا کوئی جھگڑا نہیں ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، اللہ یجمع اللہ یکجائی کر دے گا، بیننا ہمارے درمیان، وإلیہ اور اسی کی طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے، والذین اور وہ لوگ جو یحاجون جھگڑتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، من بعد ما اس کے بعد کے استجیب مان لیا گیا، لہو اس کو، حجتہم ان کی دلیل، داحضۃ کمزور ہے، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، وعلیہم اور ان پر غضب غضب ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب شدید شدید عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، لہذا اے پیغمبر تم اسی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی دین پر جمے رہو، اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور کہہ دو کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی بحث نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کے پاس آخر سب کو لوٹنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بحثیں نکالتے ہیں جبکہ لوگ اس کی بات مان چکے ہیں، ان کی بحث ان کے پروردگار کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب۔ ان 2 آیتوں میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر تم اسی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو۔ دوسری بات، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی دین پر جمے رہو۔ تیسری بات، ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ چوتھی بات، کہہ دو کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ پانچویں بات، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ چھٹویں بات، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ ساتویں بات، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں۔
8ویں بات، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، اسی کے پاس آخر سب کو لوٹنا ہے۔ 9ویں بات، جو لوگ اللہ کے بارے میں بحثیں نکالتے ہیں جبکہ لوگ اس کی بات مان چکے ہیں، ان کی بحث ان کے پروردگار کے نزدیک باطل ہے۔ 10ویں بات، ان پر اللہ کا غضب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین حنیف کو بیان کرنے کے بعد لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں 10 اوامر اور نواہی مزید بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلا حکم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ دیا گیا کہ آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، جو ایسا سیدھا راستہ ہے جس پر برسوں سے انبیاء کرام علیہ السلام چلے آ رہے ہیں۔ اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ آپ اسی دین پر قائم رہیے، مضبوطی کے ساتھ اس دین سے چمٹ جائیے، اس دین سے کبھی الگ نہ رہیے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت تک لے جاتا ہے۔ اور تیسرا حکم یہ کہ آپ ان مشرکین کی باتوں میں آ کر ان کی اتباع نہ کیجیے، اور جو وہ کہتے ہیں اسے نہ مانیے۔ اور چوتھا حکم یہ ہے کہ جب یہ لوگ آپ کو اپنے بتوں کی طرف بلانے لگیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اس بات پر ایمان لا چکا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے مجھے بتائی ہے، اور اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، لہذا میں اپنے رب کے حکم پر قائم ہوں۔ اور 5واں حکم یہ دیا گیا کہ جب کبھی آپ لوگوں میں فیصلہ کرنے بیٹھیں تو انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کریں، یہی حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ چنانچہ چاہے وہ فیصلہ خود میرے اور میرے رشتہ داروں ہی کے خلاف کیوں نہ ہو، میں انصاف کو قائم رکھوں گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر قائم تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور فرمایا کہ انصاف زمین میں اللہ کی ترازو ہے، اسی کے ذریعے ظالم سے مظلوم کا حق لیا جاتا ہے اور طاقتور سے کمزور کا۔ انصاف ہی کے ذریعے اللہ سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا بناتا ہے۔ انصاف ہی کے ذریعے حد سے بڑھنے والوں کی روک تھام کی جاتی ہے اور اسے ڈانٹا جاتا ہے۔ 6ویں بات یہاں یہ بیان کی گئی کہ اے نبی ان مشرکین سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، حقیقت یہی ہے مگر تم لوگ اس حقیقت کو بھول چکے ہو اور حد سے بڑھ چکے ہو، تمہارا یہ حد سے بڑھنا تمہیں نقصان میں ڈال دے گا۔ اور 7واں حکم یہ ہے کہ اور تم یہ نہ سمجھنا کہ کل قیامت کے دن ہمارے سارے گناہ ہمارے معبود اپنے سر لے لیں گے اور ہمیں سیدھا جنت میں ڈالا جائے گا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے اعمال کی جزا تمہیں ملے گی اور ہمارے اعمال کی جزا ہمیں، نہ تو تمہارے اعمال کا بدلہ کسی اور سے لیا جائے گا اور نہ ہی ہمارے اعمال کا، اس لیے جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ کل قیامت میں ان اعمال کا تمہیں ہی حساب دینا ہے۔ یہی بات سورہ سبا کی آیت نمبر 25 میں بھی کہی گئی، قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون۔ اے نبی ان سے کہہ دو آپ کہ ہمارے اعمال کی نہ تو تم سے پوچھو گی اور نہ ہی تمہارے اعمال کی ہم سے پوچھو گی۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 41 میں بھی کہا گیا، فقل لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، تم لوگ میرے اعمال کے سلسلے میں بری ہو اور میں تمہارے اعمال کے سلسلے میں بری ہوں۔ 8ویں بات یہ کہی گئی کہ ان سے یہ بھی کہہ دو کہ اب تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی حجت بازی، لڑائی جھگڑا نہیں، سب کچھ تمہارے سامنے کھلا کھلا موجود ہے۔ 9ویں بات یہ کہی گئی کہ اب تمہارے اور ہمارے درمیان کل قیامت کے دن ہی فیصلہ ہوگا، جس دن ہم سب کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہمارے اعمال رکھ دے گا، تب پتہ چلے گا کہ کون سیدھے راستے پر تھا اور کون نہیں۔ 10ویں بات یہ کہی گئی کہ جس ایک رب کی عبادت کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، آخر میں لوٹ کر ہم سب کو اسی کے پاس جانا ہے، تو جو اس کی عبادت کیا کرتے تھے وہ تو پریشان نہیں ہوں گے، جو اس کی عبادت نہیں کرتے تھے وہ اس دن بڑا خوف محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔